مومنین کا آپس میں متصل ہونا۔ خوب شہید مطہری علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اسی معنی کو عرض کیا کہ ولی کا معنی، ولایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو ایسی چیزیں جو آپس میں اس طرح سے متصل ہو جائیں، اس طرح سے جڑ جائیں کہ ان کا جدا کرنا ممکن نہ ہو، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ شہید مطہری نے یہ ولایت کا معنی کیا ہے، اور قرآن میں بھی یہی ہے کہ مومنین آپس میں متصل ہوں، آپس میں جڑے ہوئے ہوں، آپس میں بالکل ایک ساتھ قائم ہوں، اور اسی شے کا نام ولایت ہے۔ بہت ساری آیات میں یہ معنی موجود ہے۔ اب ولایت کے دو پہلو ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ولایت کے دو پہلو موجود ہیں۔ پہلا پہلو جو ولایت کا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایجابی، اور دوسرا پہلو جو ولایت کا ہے وہ ہے سلبی۔ ایجاب و سلب دو چیزیں ہیں جس کا معنی اگر ہم دوسری طرح انگلش میں ٹرانسلیشن کریں، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو اور اس کو کہتے ہیں نیگیٹو۔ ایجاب یعنی کسی شے کو قبول کرنا، اور سلب کسی شے کو دھکیلنا، واپس پلٹانا، اس کو کہتے ہیں ایجاب و سلب۔ ولایت کے اگر ہم پہلو نکالیں، ولایت کا جو ہم نے معنی کیا ہے اس کے اگر ہم پہلو نکالیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو ہے ایجابی اور دوسرا پہلو ہے سلبی۔ اب ایجابی کسے کہتے ہیں؟ ایجابی کسے کہتے ہیں؟ ایجابی کا معنی ہے کہ مومنین کا آپس میں جوڑ، اس کو کہتے ہیں ایجابی پہلو ہے ولایت کا۔ یعنی ولایت کا معنی یہ ہے کہ مومنین آپس میں جڑے ہوئے ہوں، آپس میں متصل ہوں۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرہ جس کے اندر رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور اس طرح سے جڑے ہوئے ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت کا ایجابی پہلو۔ اور ولایت کا سلبی پہلو کیا ہے؟ اسلام مخالف معاشرہ کے خلاف مبارزہ، یہ ہے ولایت کا سلبی پہلو۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ مومنین آپس میں جڑے ہوئے اور مضبوط ترین ہوں، اور سلبی پہلو ہے کہ جتنے بھی اسلام کے خلاف معاشرے موجود ہیں ان کے خلاف مبارزہ ہو، ان کے خلاف میدان میں موجود ہو، یہ ولایت کا سلبی پہلو ہے۔ یہ دو پہلو ولایت کے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں کس قدر آیات میں یہ موجود ہے کہ مومنین آپس میں اکٹھے ہوں، مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں، جنہوں نے کلمہ کا اقرار کیا وہ آپس میں اکٹھے ہوں۔ اور کتنے مقامات پر موجود ہے کہ جتنے بھی اسلام مخالف گروہ ہیں، جتنے بھی اسلام مخالف معاشرے ہیں، اس اسلامی معاشرے کا فریضہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں، ان کے ساتھ دوستی نہ کریں، بلکہ ان کے خلاف میدان میں آئیں۔ آج یہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ نہ تو یہ پہلا پہلو ولایت کا، وہ جو ولایت کو مانتے ہیں ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور دوسرا پہلو بھی اسلامی معاشرے کے اندر موجود نہیں۔ خوب ہم نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ ہمارے وطن کا نام اسلامی، خوب اسلامی جب ہم نے اسلام اس کو نام دیا تو ضروری تھا کہ ولایت کے ماننے والوں کے اندر یہ دو پہلو ہونا بہت ضروری تھا۔ ایک تھا کہ مومنین آپس میں اتحاد، مسلمان آپس میں اتحاد کی دولت سے مالا مال ہوں۔ خوب اس برکت، یہ برکت ہم سے اٹھی ہوئی ہے، قرآن جب کہہ رہا ہے خوب نہیں ہے، نظر نہیں آتا معاشرے میں۔ ثانیاً کہ جتنے بھی اسلام مخالف معاشرے ہیں، جتنے بھی اسلام کے خلاف معاشرے ہیں، یعنی وہ معاشرے جن کے اندر نفاذ نہیں ہے اسلام کا، اور جو اسلام کے خلاف مبارزہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے خلاف میدان میں آئے۔ خوب نہیں ہوتا ہے ایسا،
نہیں ہوتا ہے ایسا۔ خوب ہمارا ایک عقیدہ ہے ولایت کا، وہ عقیدہ قرآن سے ہی اخذ کیا ہے۔ یہ معنی جو آپ کے خدمت میں عرض ہوا یہ قرآن سے ہی عرض ہوا ہے۔ اب ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ خوب سوال، امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ سوال، امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس بات کا جواب امام خامنئی نے اپنی کتاب میں بہت ہی بہترین انداز میں دیا ہے۔ وہی جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ خود سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے ایسا، لیکن شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اس پہلو کے اندر موجود ہے کہ کیوں ضروری ہے امام کا ہونا۔ امام کا اس لیے ہونا ضروری ہے کسی معاشرے کے اندر تاکہ یہ ایجابی و سلبی پہلو ایک معاشرے میں نفاذ کر سکے، ایک معاشرہ ایجابی پہلو حاصل کر سکے اور سلبی پہلو بھی اس کے اندر موجود ہو۔ اگر امام موجود نہ ہو تو ایک معاشرے کے افراد، مومنین، مسلمان آپس میں متصل نہیں ہو سکتے، اور اگر امام موجود نہ ہو تو ایک معاشرہ کسی بھی غیر مسلم اور غیر دینی لحاظ سے اس کے خلاف مبارز نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف میدان میں نہیں آ سکتا۔ بس امام کا اس لیے ہونا ضروری ہے، اور امام کا معنی بھی یہی ہے۔ امام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوب امام کا معنی کیا ہے؟ خوب رہنما۔ امام کا معنی ہوتا ہے رہنما، پیشوا، رہبری کرنے والا، آگے چلنے والا۔ خدا نے امام کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ معاشرے کی رہنمائی کرے۔ کیوں رہنمائی کرے؟ اسی دو پہلو کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک معاشرہ جب بھی یہ ایجابی پہلو اور سلبی پہلو حاصل کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے قریب تر ہو گیا ہے، وہ ولایت کے نزدیک ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے فردی طور پر انسان کو جو ایجابی اور سلبی پہلو اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد جب فردی طور پر ہو جائے گا تو پھر معاشرے میں بھی یہ ایجابی اور سلبی پہلو حاصل ہو جائیں گے۔ خوب بات آپ کو کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی۔ خوب آگے ہم چلتے ہیں دوسری طرف۔ خدا نے امام مقرر کیا ہے تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور تاکہ انسان اس ایجابی اور سلبی پہلو کو حاصل کر سکے۔ اب یہ امام جو خداوند متعال کی طرف سے انتخاب شدہ، اس کی دو اقسام ہیں۔ امام کی دو اقسام ہیں۔ ایک پہلی قسم کہ خداوند متعال نے اس کو مقرر کر دیا، امام کو خدا نے مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ فلاں تمہارا امام ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ خدا نے امام کو مقرر نہیں کیا بلکہ اس کی صفات ذکر کر دی۔ اب پہلی قسم امام کی کہ مقرر ہو گیا، وہ کہاں پہ ہے؟ خوب معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا، اس معاشرے کو بتا دیا، احادیث کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد فلاں فلاں تمہارے امام ہوں گے۔ خوب ہر ایک کا نام لے کر، 12 ائمہ کا نام لے کر رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرے جانے کے بعد تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان کو رہنما و پیشوا ماننا ہے۔ یہ پہلا جو خداوند متعال نے مقرر کر دیا۔ خوب رسول کا پیغام خدا کی طرف سے ہوتا تھا، جب رسول بتا رہے ہیں، رسول مقرر کر رہے ہیں، یعنی خدا مقرر کر رہا ہے، خدا نے وہ چیز مقرر کر دیا رسول کی زبان سے، یعنی خدا نے یہ کہہ دیا۔ آگے پھر رسول اللہ نے یا ان کے اولیاء نے صفات بیان کر دی کہ یہ صفات جس کے اندر بھی موجود ہوں
ضروری ہے کہ تم انہیں اپنا امام مان لو۔ پہلی جو مقرر کردہ ہے وہ تو رسول اللہ نے تمام ائمہ کو مقرر کر دیا۔ دوسری صفات کون سی ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک امام کو پہچان سکے کہ یہ ہمارا امام ہوگا؟ آج اس معاشرے میں یہ صفات کا معلوم ہونا ہمارے اوپر لازمی ہے کہ کون سی وہ صفات ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنے امام کو پہچان سکتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں یہاں لکھ رہا ہوں، آپ بھی نوٹ کر لیں کہ وہ حدیث یہاں پہ لکھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ صفات معلوم ہیں۔ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَى فَلِلْعَوَامِ يُقَلِّدُهُ۔ یعنی کیا معنی ہے اس کا کہ فقہا میں سے وہ فقہا، توجہ کیجئے گا، فقہا میں سے وہ فقہا، پہلی بات سے ہی واضح ہو جانا چاہیے کہ سارے فقہا نہیں، بلکہ فقہا میں سے چند ہوں گے، یا ایک ہوگا یا دو ہوں گے، فقہا میں سے فقہا صائنا لنفسہ، وہ جو اپنے نفس کی حفاظت کر سکے، صائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کی حفاظت کر سکے، حافظا لدینہ، اور اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکے۔ یہ اب خصوصیات ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جائے، مخالفاً علی ہواہ، جو اپنے خواہشات کے خلاف کام کر سکے، ان کے خلاف مبارزہ کر سکے، ان کے خلاف قیام کر سکے، جو کہ بہت مشکل کام ہے یقیناً، مطیعاً لامر مولا، اور اپنے مولا کی اطاعت کر سکے، خدا کے احکام کی اطاعت کر سکے، فللعوام، اب یہ ہمارے لیے عوام، فللعوام، عوام کے اوپر واجب ہے، یقلدہ، کہ ان کی تقلید کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی اتباع کریں۔ اب یہ پہلا معنی کہ وہ امام جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ تھے، وہ تو واضح تھا، بہت آسان عمل تھا، اس معاشرے کے لیے آسان تھا کہ رسول کے بعد علی کی پیروی کرتے۔ لیکن اب جو کام اس وقت ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ صفات بیان کر دی ہیں، اب آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ کا امام کون ہوگا۔ جب کہا جاتا ہے آپ کا امام کون ہوگا، یعنی آپ کا رہبر کون ہے، آپ نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ صفات ہیں جو عرض ہوئی ہیں۔ آج اگر ہم نے دوسروں کو رہبر ماننا ہے، دوسروں کو پیشوا ماننا ہے، دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں، دوسرے کے نشان کے اوپر ٹھپا لگا رہے ہیں، دوسروں کو ووٹ دے رہے ہیں، خوب ووٹ دیتے ہوئے توجہ اس بات پہ ضروری ہے کہ آیا یہ صفات موجود ہے تاکہ میں اس کو پیشوا مانوں۔ اگر یہ صفات موجود نہیں ہیں تو کیسے پیشوا مان سکتا ہوں، کیسے اس کے پیچھے چل سکتا ہوں؟ ووٹ دینے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپنا پیشوا مانتا ہوں، تم جو کہو گے میں اس پر قائم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں۔
اولاً تو یہ اختیار نہیں ہے انسان کے پاس، ہم نے اختیار خود سے یہ حاصل کر کے پھر اگلا کیا کام کیا کہ دوسرے کو منتخب کیا کہ چلو تم ہمارے رہبر ہو، تم ہمارے رہنما ہو، ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ خوب یہ عمل ضروری ہے کہ جب بھی کسی کو اپنا حاکم مانیں، جب بھی کسی کو حاکمیت کے درجے پر فائز کریں تو دیکھیں یہ صفات ضروری ہیں یا نہیں ہیں۔ خوب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نہیں، مولا علی ہمارے مولا ہیں، خوب وقتی طور پر ہم تمہیں منتخب کر رہے ہیں۔ کس نے اختیار دیا؟ کس نے ہمیں کہہ دیا؟ خوب اللہ سے پوچھے، رسول اللہ سے پوچھے، امام علی سے پوچھے، آیا یہ اختیار ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارا یہ کام کرنا کہ جب ہم کسی کو منتخب کرتے ہیں ہمارا یہ کام ہو بہو اسی طرح ہے جیسے وہ جنگ صفین کے بعد واقعہ پیش آیا تھا۔ کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ کہ سب نے انکار کر دیا، یا علی ہم آپ کو امام نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہم ایک منتخب کریں گے، کس کو؟ ہم ایک چنیں گے بندہ، متقی انسان چنیں گے، چن کے کیا کریں گے؟ وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارا راہبر ہو امام کون ہے۔ اور انہوں نے جس بندے کو چنا اس نے کیا کیا؟ وہ واقعہ اب سارا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تھوڑی سی اس ذہن کو لے جائیں اس طرف۔ اس بندے نے کیا کیا؟ موسیٰ عشری نے خود ممبر پر آ کر کہا کہ میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور میں علی کو ہٹا کر کوئی اور بندہ منتخب کر رہا ہوں۔ یہ اس نے کیا۔ آج ہمارا کام کہ امام جو خداوند متعال امامت کے لیے بھیجا تھا، امام جس کو خدا نے مقرر کیا کہ تو ہی راہبری کرے گا معاشرے کے اندر، ہم نے کیا کیا؟ ہمارا ہو بہو ہمارا عمل وہی ہے کہ ہم نے معزول کیا، نعوذ باللہ، علی کو خلافت سے معزول کر کے کسی اور کو خلافت پہ بٹھا دیا۔ ہمارا یہ عمل کہتا ہے امام نہ، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم فقط امام سے محبت کرتے رہیں۔ عرض ہوا تھا کہ ہم فقط امام سے محبت کریں اور عملی طور پر پیچھے رہ جائیں، عملی طور پر ہم امام کے قریب ہی نہ ہوں۔ نہ، امام کا معنی، راہبر کا معنی، رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے راہبر ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے رسول کے ساتھ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہیں، پھر آپ کی فکر اور آپ کا عمل علی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر آئے۔ عرض ہوا ولایت کا معنی جو عرض کیا، ولایت یعنی متصل ہونا، مومنین کا آپس میں متصل ہونا۔ اب آئیں ذرا اس معنی کی توضیح میں آئیں، اس کو وسیع کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہیں، یعنی آپ علی کے ساتھ متصل ہو گئے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ علی آپ کے ولی ہیں، علی ہمارے ولی ہیں، علی ہمارے مولا ہیں، یعنی ہم علی کے ساتھ متصل ہو گئے ہیں۔ اور جب کہا کہ متصل ہو گئے تو ولایت کون سی؟ وہ ولایت جو آپ کو اور علی کو آپس میں جدا نہیں کر سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے اس جدائی کی، امکان ہی نہیں ہے اس جدائی کا۔ جب آپ کہتے ہیں ولی ہیں، ولی یعنی متصل ہو جانا، اپنے راہبر کے ساتھ متصل ہو جانا۔ ہم اپنے راہبر کے ساتھ جب اپنے آپ کو متصل کرتے پھر امکان نہیں ہے جدائی کا، پھر وہ کون سا متصل ہے؟ وہ متصل یعنی آپ کی فکر بھی علی کے ساتھ متصل ہے اور آپ کا عمل بھی علی کے ساتھ متصل ہے۔ یہ متصل ہے جہاں جدائی ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا معنی جو قرآن نے ولایت کا کیا، جو قرآن نے ولی کا سمجھایا، وہ یہ تھا۔ لیکن ہم نے فکری لحاظ سے علی کو مولا مانا، علی کو ولی مانا، عملی لحاظ سے علی کو خلافت سے معزول کر دیا، خلافت سے ہٹا دیا اور کہا کہ کوئی اور ہے، فرضی طور پر ہٹا دیا ہے، ختم، یہ ہمارا عمل ہے۔ آئے نکلے ذرا اس محبت کے معنی سے نکلیں اور اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا عمل اور ہمارا رویہ اور ہمارا کردار کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ علی کی محبت کافی ہے دلوں میں. دل میں اگر علی کی محبت ہے یہی سب کچھ ہے. خوب ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. خوب، یہ ہم نے سنی ہوئی ہے، الحمدللہ سب نے سنی ہوئی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن عذابی. کہ علی علیہ السلام کی ولایت، توجہ کیجیے گا، ابھی جو بات اور گفتگو کی ہے وہ یہاں پہنچائے گی ہمیں، کہ علی علیہ السلام کی ولایت ایک قلعہ ہے، ایک حصار ہے، اور جو بھی اس کے اندر داخل ہو گیا وہ کس سے بچ جائے گا؟ عذاب سے بچ جائے گا، اسے چھٹکارا ہے، وہ فلاح پا گیا. بہت توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی سماعتوں کو توجہ کیجیے گا. خوب، ہم یہاں پر فرض کرتے ہیں یہ دائرہ بنا کر کہ یہ قلعہ ہے. کس چیز کا قلعہ ہے؟ ولایت کا. یہ ولایت کا قلعہ ہے. فرض کیا یہ دائرہ ولایت کا قلعہ ہے. اب اس ولایت کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط رکھ دیے. ولایت کے قلعے میں جس نے بھی آنا ہے اس کے پاس ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ ولایت کو مانتا ہو، ولایت اس کے پاس موجود ہونی چاہیے، تب وہ ولایت کا قلعے میں آ جائے گا. اور جو بھی ولایت کے قلعے میں آ جائے گا وہ کس سے بچ جائے گا؟ عذاب سے بچ جائے گا. یہاں پر نہیں کہا گیا کہ جس کے دل میں علی کی محبت وہ عذاب سے بچ جائے گا، نہیں کہا گیا. اور آپ کو عرض کیا تھا دشمن علی کے دل میں بھی محبت علی کی موجود ہوتی تھی. ائمہ اطہار کو شہید کرنے والے، زہر دینے والے بعد میں روتے تھے کہ ہم نے کیا کیا. محبت تھی تو روتے تھے، محبت نہ ہوتی نہ روتے. نہیں کہا محبت کا، ولایت کی شرط ہے اس ولایت کے قلعے میں آنے کے لیے کہ دل میں ولائے علی ہونی چاہیے. اور ولائے علی کا کیا معنی ہے؟ اب آپ کے پاس دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. ایک فکر علی، اور دوسرا کردار علی. یہ دو شروط ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس قلعے میں داخل ہوں گے. اگر ان میں سے ایک بھی فاقد ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی، ہم اس ولایت کے قلعے میں نہیں آئے. جب ولایت کے قلعے میں نہیں آئے پھر یہ گارنٹی موجود نہیں ہے کہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں. یہ وہ سری دین ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے. یہ وہ دین ہے جو بالکل واضح ہمیں کہہ رہا ہے محبت کی بات ہی نہیں ہے. محبت ہم نے اپنے آپ کو فقط خوش کرنے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے ایک سستا پھل لیا ہے. سستے پھل کا نام ہے محبت. یہ بہت سستا پھل ہے. دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ولایت کے حصار میں آنا ہے، اگر علی کی ولایت لینی ہے تو پھر فکر علی کے ساتھ اور کردار بھی علی کے ساتھ. ممکن ہے بہت سارے ایسے افراد ہوں جن کی فکر تو علی سے ملتی ہو، لیکن یہاں پر ممکن ہے ہم دوسرے مرحلے میں فیل ہو جائیں. اس پیپر میں کامیابی نہیں مل رہی. کچھ لوگ دونوں میں فیل ہو رہے ہیں، کچھ ایک میں. اور یہ کب ہوگا؟ پہلے یہاں پہ اس مرحلے کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کردار کے مرحلے میں اتریں گے. یہ بہت ضروری ہے اس حدیث کا کہ علی کی ولایت وہ قلعہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر آئے گا عذاب سے بچ جائے گا، دنیا کے عذاب سے اور بعد از
موت عذاب سے بچ جائے گا۔ وہ کب ہوگا؟ جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں گی۔ وہ توجہ ہے آپ کی؟ وقت تمام تو نہیں ہوا ہے؟ خوب، دوسری ولایت کا دوسرا معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چند دقائق میں، اور آپ کی ضامطیں تمام ہوں گی۔ ولایت کا دوسرا معنی جو بہت اہم ہے، اور یہ پہلا معنی جو قرآن میں عرض ہوا، جو قرآن میں ذکر ہوا، اب دوسرا معنی خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب یہ لکھ لیتے ہیں، اور ٹائم بچتا ہے تو اس کی توضیح کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول، بڑا سختی کے ساتھ حکم ہوا رسول اللہ کو، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو بھی خداوند تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ کام یا رسول آپ نے نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو ایسا سمجھا جائے گا کہ خدا ایسا سمجھے گا کہ رسالت کا کوئی کام بھی تم نے انجام نہیں دیا۔ بہت سخت حکم ہے، یعنی کون سا ایسا پیغام تھا کہ اللہ نے اتنی شدت کے ساتھ رسول کو فرمایا کہ پہنچا دو یہ کام، یہ بات، یہ پیغام لوگوں کو فرما دو، ان تک پہنچا دو، اور اگر یہ ایک کام نہ کیا تو وہ پیچھے تمام محنت جو کی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اتنا تو اہم کام تھا۔ پھر علماء نے اس کی تفصیل کی اور اس کی توضیح کی کہ کیوں اتنا شدت کے ساتھ کہا گیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ خدا کو معلوم تھا کہ رسول کوتاہی کریں گے؟ کیا رسول نے کوتاہی کرنی تھی اس پیغام میں کہ خدا نے اتنی شدت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر نہ کیا تو پھر رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا؟ نہ، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ علماء نے تفسیر کی ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا اور عرض کر دیتے وہ یہ تھا کہ کہا یہ رسول کو جا رہا تھا لیکن سنایا دوسروں کو جا رہا تھا۔ بہت سارے ایسے مقام ہیں قرآن میں کہ کہا رسول کو جا رہا تھا لیکن اصل میں وہ دوسروں کے اوپر فرض عائد کیا جا رہا تھا۔ یہ ذمہ داری دوسروں کی تھی کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ نہ، رسول ایسا نہیں تھا کہ رسول سے کوتاہی ہو جاتی، رسول یہ پیغام نہ پہنچاتے، بلکہ کہا رسول کو کہا جا رہا تھا لیکن سنایا دوسروں کو کہ تمہارے اوپر یہ فریضہ ہے، اور پھر اگر تم نے ولایت کا یہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسے سمجھیں گے کہ دین کو تم نے نہیں پہنچایا۔ وہ جو تم نے پوری اتنی زندگی محنت کی ہے اور ممبر کے اوپر آ کر دین کی تبلیغ کی ہے، ایسا سمجھا جائے گا کہ تم نے دین کی تبلیغ اصلاً ہی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا۔ یہاں پر پھر توضیح میں موجود ہے کہ ولایت کے پیغام کو پہنچانے کی حکم ہوا ہے۔ اب آئیں رسول اللہ حج سے جب واپس آ رہے تھے، اسی کا واقعہ اس آیت کا، کہ جب حج سے واپس آ رہے تھے ایک مقام غدیر کے اوپر جب آ گئے تو اس مقام کے اوپر آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ وہ پیغام پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ جو کام
وہاں پر رسول اللہ نے کیا، وہ تاریخ میں موجود ہے، شیعہ کتب، سنی کتب حوالے کے ساتھ یہ موجود ہے کہ فرمایا رسول نے کہ جو بھی پیچھے رہتے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس بلا لو، اور ایک مجلس کی کیفیت یہاں پر بنا دو، اور ایک ممبر تیار کرو۔ معلوم ہے کہ وہ ممبر اونٹوں کے پالانوں کا و بقیہ چیزوں کا وہ تیار کیا گیا، اور اس کے اوپر بلند ہو کر اس لاکھوں کے مجمع میں جو رسول اللہ نے پیغام پہنچایا، وہ یہی آیت کہہ رہی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ انتظار نہیں کرو گھروں میں جانے کا، بلکہ پہنچا دو اسی مقام کے اوپر۔ اور پھر وہ جو دن تھا وہ سخت ترین دن تھا، شدت تھی گرمی کی، لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اب جو جتنی گرمی ہے، جس کے پاؤں جل رہے ہیں، جس کو گرمی ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس مقام پر آ کر اس پیغام کو سنے۔ اور یہ پیغام پہنچایا گیا، اور اس کا اہم ایک جملہ جو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے وہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ انشاءاللہ یہاں سے اگلے درس کی ابتدا کریں گے اور اس کی اچھی توضیح کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر ولایت کا دوسرا معنی قرآن میں کیا بیان ہوا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔